بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس میرے امتی نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور 10 اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور درود پاک کی بڑی برکت ہے۔ درود پاک مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ درود پڑھنے والا بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور درود پڑھنے والے کی مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں، مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ قلندری استخارہ سینٹر میں بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا، بہت ساری میری بہنوں نے، خواتین نے رابطہ کیا، اور ایک عمل جس کے لیے مجھے بار بار کہا گیا، جس کے لیے مجھ سے بار بار لوگوں کی فرمائشیں آئیں، کہا گیا کہ یہ عمل آپ ہمیں بتا دیں، یہ عمل آپ ہمیں بتا دیں۔ بہت سارے لوگوں کو تو میں نے ویسے بتایا، سکھایا، سمجھایا، لیکن کرنے سے قاصر رہے۔ تو جس طرح مجھے لوگوں کی فرمائش آتی رہیں تو مجھے پھر اب یہ کرنا پڑا کہ میں اس کو ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیں، میں یہ بات بارہا مرتبہ کہتا ہوں، ہر ایک سے کہتا ہوں کہ عمل کوئی بھی ہے، جب تک آپ کا تقوی خدا کی ذات پہ نہیں ہے، آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، یا آپ اللہ کے فرمان، اللہ کے کلام پہ یقین نہیں رکھتے، تو آپ ناکام ہیں۔ اور آپ جب کسی کے لیے عمل کرتے ہیں تو بیسک آپ کو ضروری ہے کہ اس میں آپ کا تصور اس کی طرف ضروری ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، تعوذ و تسمیہ پڑھ کے ہم نے قرات بھی کر لی، رکوع سجود بھی کر لیے، اور ہم یاد الہی سے غافل رہے، ہمارا دھیان، ہماری توجہ، ہمارا خیال دنیا ہی کے معاملات میں اٹکا رہا۔ جب تک ہمارا تصور خدا کی ذات کی طرف منسوب نہیں ہوگا، تب تک ہمیں نماز میں دل لگے گا نہیں، ہمارا دل نہیں لگے گا نماز میں، ہمیں سکون نہیں ملے گا نماز سے۔ اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی عمل کرنا ہے، یا میں کوئی عمل بتاتا ہوں، یا آپ کسی سے بھی عمل لیتے ہیں، کوئی وظیفہ لیتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی آیت لیتے ہیں، کوئی آپ کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے، ضروری اس میں یہی ہے کہ آپ کا تصور ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا خیال ٹھیک ہونا چاہیے۔ 100% اگر آپ کا تصور یا خیال اس کام کی طرف ہے تو میں نہیں کہتا، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی آیت پڑھیں گے، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو فرما بردار کرنے کے لیے جو آج میں آپ کو عمل دے رہا ہوں، جو آج میں ایک عمل آپ کے سامنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، ہر ایک کو فرما بردار کرنے کے لیے۔ آج بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، مائیں اور باپ، والدین اپنی اولادوں سے پریشان ہیں کہ فرما بردار نہیں ہے، شوہر اپنی بیوی سے پریشان ہے، بیویاں اپنے شوہروں سے پریشان ہے، بڑا چھوٹے سے پریشان ہے، چھوٹا بڑے سے پریشان ہے کہ بھئی میرا کوئی بات نہیں مانتا، میری کوئی کام نہیں مانتا۔ اب جس کو جو توقع ہے، جس کے دل میں جو مقصد ہے، وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کی طرف آپ کا تصور ہونا چاہیے۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن پڑھنا آپ نے ہے، مشکلیں آسان اللہ نے کرنی، اور ہو جائیں گے۔ میں یہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارَفُوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اب یہاں پہ اللہم کہہ کے آپ نے جس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، یا جو بھی آپ سے متفرق ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ اسے آپ فرما بردار کریں، اپنے کنٹرول میں کریں، اپنے قابو میں کریں، تو آپ یہاں پہ اس کی ماں کا،
اپنا اور اپنی ماں کا نام لیں گے اللہم کے بعد، اس کے بعد پڑھیں گے وَمِثْلُ كَلِمَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ آپ نے سن لیا تو اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اب اس کا میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں دو فریق کے درمیان جو ایک دوسرے سے متضاد ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جیسے والدین کی خواہش ہے کہ ان کی اولاد فرما بردار ہو، تو وہ بچے جس کا آپ نے کرنا ہے اس کا ایک کپڑا لیں، اور جس کے لیے کرنا ہے آپ اس کا کپڑا لیں۔ ان دونوں کپڑوں کو آپ ایک انگلی کے برابر پھاڑ لیں۔ پھاڑ کے آپ نے دونوں کو برابر پھاڑ لینا ہے۔ پھاڑنے کے بعد مثل ڈوری آپ نے ان کو بٹ لینا ہے، ڈوری ان کو لپیٹ لینا ہے، ڈوری کی طرح انہیں بنا لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ جس طرح میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا اسی طرح 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور ایک گانٹھ لگانی ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر ایک گانٹھ لگانی ہے، پھر 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر ایک گانٹھ لگانی، اس طرح آپ نے 7 گانٹھیں لگانی ہیں۔ اور پھر جو یہ کام کروانا چاہتا ہے وہ اپنے گلے میں ڈال لے، انشاءاللہ بفضل خدا۔ دیکھیں قرآن ہے، قرآن میں شک نہیں ہے، قرآن حقیقت ہے، قرآن میں شک نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ دنوں میں دیکھیں گے قرآن کی برکت سے، قرآن کی رحمت سے، اللہ کی رحمت قرآن کی وجہ سے نازل ہوگی، اور ان دونوں میں اتنا پیار ہوگا کہ اتنی محبت ہوگی کہ لوگ دیکھنے والے کہیں گے یہ کیا ہوا ہے، لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ ایسا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔